نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم میں ارشاد ربانی ہے، اتل بعد ذالک زنیم، سخت مزاج اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کس کے حوالے سے نازل ہوئی؟ دیکھیں قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورہ قلم میں 10 آیات ولید بن مغیرہ بدبخت ملعون کے متعلق نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہا کرتا تھا۔ تفسیر مدارک میں کہ اس نے اپنی ماں سے جا کر پوچھا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، تو اس کی ماں نے کہا تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے، کہ تمہارا باپ نہ مرد تھا تو میں نے چرواہے سے زنا کروایا تھا، تو اس چرواہے کا بیٹا ہے۔ تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں کافر کو گالی دی گئی، زنیم کا معنی ہوتا ہے زنا کی پیداوار۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بدبخت ملعون کی حقیقت کو بیان کیا کہ واقعتاً وہ زنا کی پیداوار تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گالی نہیں دی گئی بلکہ حقیقت کو بیان کیا۔ زنیم کا معنی ہوتا ہے زنا کی پیداوار، واقعتاً اس نے اپنی ماں سے بھی جا کر پوچھا، اس نے کہا تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید نے حقیقت کو بیان کیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق کا گناہ ہے، کسی مسلمان کو گالی دینے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ باقی کافر کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان عملی طور پر کام کرے، اسلام کا کام کرے، دین کا کام کریں، دین کی تبلیغ کریں۔ عملی طور پر گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کام کریں۔ کفار جو ہے دیکھیے کفار کام کر رہے ہیں، اسرائیل، امریکہ، عیسائی، یہودی کام کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کام کریں، دین کی تبلیغ کریں، دین کو پھیلائیں۔ تو گالی دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا امسس بزر اللہ، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے بھی گالی دی تھی۔ تو بھائی اس کا جواب مفتی دانش حیدری میرا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہوا۔ امسس بزر اللہ آپ لکھیں تو ساتھ مفتی دانش حیدری لکھتے ہیں، تو آپ یہ سرچ کریں گے یوٹیوب چینل پر تو تفصیل کے ساتھ ویڈیو آپ کو مل جائے گی کہ اس کا کیا امسس بزر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب گالی ہے یا کچھ اور مطلب ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں یہ جو ولید بن مغیرہ بدبخت ملعون تھا، اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ واقعی زنا کی پیداوار تھا۔ تو بہرحال کافر کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، اور اس کا جواب دینا کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بدبخت ملعون ہے، جیسے فرانس میں اور کئی جگہوں پر نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی جائے، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پھر تبلیغ شروع کر دیں، یعنی تبلیغ کریں، نبی کریم علیہ السلام کا جو نام مبارک ہے یہ لے کر پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ مسلمانوں کو یہی چاہیے نا، تبلیغ کریں، آگے پھیلائیں، کام کو پھیلائیں، اور زیادہ سے زیادہ دینی مدارس بنائیں، زیادہ سے زیادہ دین کا کام کریں۔ تو یہ کفار کو جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مسلمان اپنے ملک میں گالی گلوچ کرتے رہیں گے اور اپنی چیزیں توڑتے رہیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ وہ کفار تو ان چیزوں پر ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ آپس میں نہیں لڑنا چاہیے بلکہ ان کو جواب دینا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، دین کا کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے نا فائدہ ہے مسلمانوں کا، اور یہ کفار جو بدبخت ہیں جس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ جلتے بھی ہیں، پھر دیکھو کہ مسلمان کتنا زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو آج کل کا مسلمان سست ہو گیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، فرض روزے نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے جو کفار ہیں پھر وہ اٹیک کرتے ہیں اس طرح کے۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔